السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پکار۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شاہ زیب نے ایک طائرانہ نظر کیفے کے ماحول پر ڈالی۔ بہت سے شناسا چہرے نظر آئے جن کا تعلق کالج سے تھا۔ کیفے کریم چلتا ہی اس کالج کے بل پر تھا، حالانکہ یہ کالج کے قریب نہیں تھا، لیکن اس کا جائے وقوع، صاف ستھرا ماحول، خوش اخلاق اسٹاف کالج اسٹوڈنٹس کو بہت پسند تھا۔ یہاں کے ویٹر کیفے میں مستقل آنے والوں کے گہرے شناسا تھے۔ وہ بڑی ذمہ داری سے اسٹوڈنٹ کے پیغامات ایک دوسرے کو منتقل کرتے تھے اور ان کے رازدار ہوتے تھے۔ شاہ زیب نے ایک میز منتخب کی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کلائی پر بندھی گھڑی 3:30 بجا رہی تھی۔ اختر نے یہی وقت دیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ شیشے کے دوسری طرف ڈالی اور چونک پڑا۔ فٹ پاتھ کے ساتھ سفید رنگ کی نئے ماڈل کی کرولا آ کر رکی تھی۔ پھر اس سے اختر جمال نیچے اترا تھا۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں تحسین کا تاثر ابھرا۔ اختر جمال بہت خوبصورت اور پہلے سے کہیں زیادہ تندرست نظر آ رہا تھا۔ گرے کلر کے خوبصورت سوٹ میں وہ بہت اسمارٹ لگ رہا تھا۔ وہ ایک دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے والد جمال شاہ جاکھرانی کا تعلق سکر سے تھا۔ وہ سچے موتیوں کا کاروبار کرتے تھے۔ جاپان، ہانگ کانگ اور برما میں انہوں نے اپنے برانچ آفس قائم کر رکھے تھے۔ دولت کی ریل پہل تھی۔ پھر اختر نے کالج چھوڑ دیا اور اس کے والد نے اسے جاپان بھیج دیا۔ کوئی 1.5 سال کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی اور آج صبح اس نے شاہ زیب کو فون کیا تھا۔ معاہدے کے مطابق تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پاکستان آئے ہوئے 20 دن گزر گئے ہیں۔ ان دنوں میں جس طرح مصروف رہا اس کی ساری تفصیل بتا دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ تم اتنی دیر سے رابطہ کرنے کے لیے مجھے معاف کر دو گے۔ مجھے خوشی ہے کہ جاپان میں رہ کر بھی تمہاری لمبی تقریروں کا وہی عالم ہے۔ خیریت سے ہو نا؟ ہاں، کافی زیادہ خیریت سے ہوں۔ سناؤ، کیفے کریم کا کیا حال ہے؟ وہ بھی خیریت سے ہے۔ ہم عام طور سے 3:30 بجے وہاں بیٹھتے تھے، مجھے یاد ہے۔ آج بھی اسی وقت وہاں ملیں گے؟ کوئی مصروفیت تو نہیں ہے؟ نہیں، میں انتظار کروں گا۔ اور اب اختر جمال اپنے وعدے کے مطابق آ پہنچا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو شاہ زیب نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ دونوں گلے ملے۔ ماں جی کی خیریت بتاؤ، اختر نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہیں۔ کام جاری ہے؟ ہاں۔ تم سناؤ، جاپانیوں کے ساتھ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ بہت اچھی، لیکن اب واپس آ گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے تو وہاں خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا، مگر ماں کو میری دوری گوارا نہیں ہوئی، واپس بلا لیا اور اب میری شادی کر رہی ہیں۔ ابے نہیں، مذاق کر رہا ہے؟ شاہ زیب بولا۔ نہیں یار، مذاق نہیں، شادی کر رہا ہوں۔ کس سے؟ شاہدہ سے، سائیں جہانگیر شاہ کی صاحبزادی ہیں۔ جہانگیر شاہ بابا سائیں کے دوست تھے اور گوٹ دستگیر کے وڈیرے۔ شاہدہ کو دیکھا ہے تو نے؟ ملے ہو کبھی ان سے؟ توبہ توبہ، بابا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خوابوں میں دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ وہاں بھی نہیں آئیں۔ کمال ہے، کالج میں تو تم بہت اچھلتے تھے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، اور اب خاموشی سے اندیکھی لڑکی سے شادی کرنے پر تیار ہو گئے۔ بابا، کالج اچھلنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کے بعد سین بدل جاتا ہے، اختر جمال نے پراطمینان لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم خوش ہو؟ ہاں ہاں، شادی تو کرنی ہی ہوتی ہے نا، اور تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، کسی سے شادی وادی کے لیے کہا بھی نہیں، پھر ماں باپ کی بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ شکریہ، میں نے تمہارے کو بول دیا، تیاری شروع کر دو، میں خود کارڈ لے کر ماں جی کے پاس آؤں گا، انہیں میری شادی میں ضرور شریک ہونا ہے۔ کافی دیر تک دونوں دوست ماضی کی یادیں دہراتے رہے اور پھر اختر جمال نے رخصت مانگ لی۔ تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اس لیے آج زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دونوں کیفے کریم سے باہر نکل آئے۔ اختر جمال نے سوالیہ نگاہوں سے شاہ زیب کی طرف دیکھا تو شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اپنی بائک کی طرف اشارہ کر کے کہا،
اپنی مرسڈیز وہ کھڑی ہے، تم چلو۔ اوکے اوکے۔ اختر جمال مسکراتا ہوا اپنی شاندار کار کی طرف بڑھ گیا اور شاہ زیب نے اپنی کلائی میں وقت دیکھا۔ اس کی ماں تاجور بیگم کی چھٹی ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ یہ وقت کراچی کی سڑکوں پر گھوم پھر کر بھی گزارا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑی اپنی بائک نکالی اور چل پڑا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لمبے چوڑے جسم کا مالک ایک خوبصورت نوجوان تھا، انتہائی جامع زیب اور اپنے کالج کی لڑکیوں کی ایک پسندیدہ شخصیت۔ کافی دیر تک وہ سڑکوں پر یوں ہی گھومتا رہا، پھر ٹھیک 5 بجے میکلوڈ روڈ پہنچ گیا، جہاں ایک بڑی فرم کے دفتر کے سامنے لوگ عمارت سے باہر نکل رہے تھے۔ پروقار شخصیت کی مالک تاجور بیگم بھی باہر آ رہی تھی۔ دوری سے بیٹے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور پھر آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی شاہ زیب کے پاس پہنچ گئی۔ شاہ زیب نے موٹر بائک اسٹارٹ کی، وہ پیچھے بیٹھی اور اس نے بائک آگے بڑھا دی۔ زندگی کا یہی معمول تھا۔ یہ چھوٹا سا کنبہ جو صرف ماں اور بیٹے پر مشتمل تھا، برسوں سے خدا داد کالونی کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کا نقشہ بالکل سادہ تھا، 2 بیڈ روم، صحن، کچن وغیرہ، چھوٹی سی خوبصورت چھت جو ہمیشہ صاف ستھری رہتی تھی۔ گھر میں مناسب فرنیچر موجود تھا۔ شاہ زیب نے اسی چھوٹے سے گھر میں ہوش سنبھالا تھا۔ پاس پڑوس کے لوگوں سے کافی اچھے تعلقات تھے۔ تاجور ایک نیک نام عورت کی حیثیت سے اپنے محلے میں مقبول تھی۔ شاہ زیب کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ ماں نے اس کی موجودگی میں ہی مختلف قسم کے کورسز کیے تھے، کئی فرموں میں نوکری کی تھی اور ترقی کی منازل طے کرتی چلی گئی تھی۔ بیٹے کی تعلیم کے علاوہ اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، اور شاہ زیب بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے ماں کی خواہشات پوری کر رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹوں کا ماضی کیا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، یہاں تک کہ خود شاہ زیب کو بھی نہیں۔ ہاں، اس کے ذہن میں کچھ میٹھے میٹھے سے نقوش ضرور تھے، لیکن اس طرح ایک دوسرے میں گڈمڈ کہ ان کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ماں سے 1-2 بار تذکرہ کیا تو وہ بولی کہ بیٹے، ہماری زندگی کی بس کہانی اتنی ہی ہے کہ تمہارے ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا نے ہمیں کوئی سہارا نہیں دیا، ہم کہیں اور ہوا کرتے تھے۔ میں تمہیں لے کر کراچی آ گئی۔ کراچی میں ہم نے جد و جہد کی اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چھوٹا سا گھر دے دیا۔ بس یہیں ہماری زندگی شروع ہوئی، اور اپنی بات کرتی ہوں کہ میری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، صرف میری۔ تمہیں اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے گا اور تم زندگی کی حسین منازل طے کرو گے۔ شاہ زیب ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو جاتا۔ وہ ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ جو بات ماں بتانا نہیں چاہتی تھی وہ اس کے لیے انہیں مجبور نہیں کرتا تھا۔ تاجور بیگم نے 2-2.5 سال پہلے یہ نئی فرم جوائن کی تھی۔ اس فرم کے مالک کاظمی صاحب ایک غیر تعلیم یافتہ آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنی بھرپور محنت سے اس فرم کو ترقی دی تھی، اور اب تاجور ان کی دستے راز تھی۔ کاظمی صاحب اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور عام طور سے اس کاروبار کے سلسلے میں انہیں جب بھی کبھی باہر جانا ہوتا تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد کے معمولات شروع ہو گئے۔ تاجور نے کچن سنبھال لیا۔ شاہ زیب کو پڑوسی دوستوں نے آواز دی تو وہ باہر نکل گیا۔ رات کو کھانے پر شاہ زیب نے مختصراً ماں کو اختر جمال کے بارے میں بتایا۔ شادی ہو رہی ہے اس کی، آپ کو کارڈ دینے آئے گا۔ تاجور مسکرا دی اور بولی، میں تو بس تمہاری شادی میں شریک ہوں گی، کسی اور کی شادی میں شرکت کی فرصت کہاں ہے مجھے۔ اتنی مصروفیت بھی کیا ماں، آپ اپنے لیے بھی کبھی وقت نکالا کریں۔ جو کچھ کر رہی ہوں اپنے لیے ہی تو کر رہی ہوں۔ تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے، بہت اچھی ملازمت مل جائے تمہیں، بس پھر میرے پاس وقت ہی وقت ہوگا۔ اختر جمال جس دن کارڈ لے کر آیا اس دن تاجور کو کاظمی صاحب کے ساتھ اسلام آباد جانا پڑا تھا۔ واپسی کب ہوگی ماں جی کی؟ اختر جمال نے پوچھا۔ کم سے کم 2-3 دن میں، وہاں باہر کے کچھ لوگوں سے ملاقات بھی کرنی ہے جو کل یا پرسوں اسلام آباد پہنچیں گے۔ گڑبڑ ہو جائے گی بابا، پرسوں تو بارات جائے گی، سائیں جہانگیر شاہ 2 دن بارات ٹھہرائیں گے، تیسرے دن واپسی ہوگی،
ماں جی کو زیادہ وقت لگ گیا تو؟ وہ بہت مصروف رہتی ہیں، اگر یہاں بھی ہوتی تو شاید شریک نہ ہو پاتی، شاہ زیب نے کہا۔ تم نے ان سے میری شادی کی بات کی تھی؟ ہاں کی تھی، مگر تاریخوں کا پتہ نہیں تھا مجھے۔ میں فون پر ان سے اپنے جانے کی اجازت لے لوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، بارات 2 دن رکے گی، پوری تیاریاں کر لینا۔ تاجور بیگم نے خوش دلی سے شاہ زیب کو شادی میں شرکت کی اجازت دے دی۔ میں تو شاید پورے ہفتے یہاں مصروف رہوں، تم اطمینان سے شادی انجوائے کرو، اپنا خیال رکھنا۔ اختر جمال سے اس دوران اس کا مسلسل رابطہ رہا تھا۔ پھر بارات کی روانگی کا وقت آ گیا۔ اختر جمال نے اسے شاندار سوٹ میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یار گڑبڑ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ شاہ زیب نے چونک کر پوچھا۔ کئی خواتین نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے، کہہ رہی ہیں کہ بارات میں دولہا سے زیادہ خوبصورت کسی بندے کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تم واقعی بڑے پیارے لگ رہے ہو۔ شاہ زیب مسکرا کر رہ گیا تھا۔ پاس پڑوس میں کبھی کبھی کچھ شادیاں اٹینڈ کرنی پڑی تھیں، لیکن رسماً اور سرسری طور پر یہ اس کے گہرے دوست کی شادی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ بارات میں بھی بڑا اہتمام تھا۔ ایک سے ایک شاندار گاڑی موجود تھی۔ کراچی سے نواب شاہ اور پھر نواب شاہ سے کوٹ دستگیر کا سفر طے ہوا۔ کوٹ دستگیر میں بارات کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سائیں جہانگیر شاہ کی حویلی اتنی بڑی تھی کہ اس میں کئی باراتیں ٹھہرائی جا سکتی تھیں۔ حویلی سندھی طرز تعمیر کا عالیشان نمونہ تھی، 2 حصوں میں منقسم تھی۔ ایک پرانی حویلی جو شاید صدیوں پرانی تھی، اور دوسری نئی حویلی جسے جدید روایات کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا، اور اس میں جدید دور کی سب سہولتیں موجود تھیں۔ حویلی کے درمیانی حصے میں کنوپیز لگا کر بارات کی رسومات کا انتظامات کیے گئے تھے۔ دولہا کو ایک آراستہ اسٹیج پر لے جایا گیا۔ شاہ زیب بھی اس کے قریب موجود تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ قاضی صاحب آ گئے اور نکاح ہونے لگا۔ دلہن کی طرف سے تمام قریبی عزیز ضروری کاموں میں مصروف تھے، لیکن ایک شخص تھا جو صرف شاہ زیب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے نہ نکاح سے دلچسپی تھی، نہ دوسری رسومات سے۔ وہ ہر زاویے سے شاہ زیب کو پرکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش تھے۔ اس کا نام تیمور شاہ تھا، اور یہ جہانگیر شاہ کا بڑا بھائی اور دلہن شاہدہ کا تایا تھا۔ بہت دیر تک وہ شاہ زیب کو ناپتا تولتا رہا، پھر تیزی سے حویلی کی طرف چل پڑا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، حالانکہ کافی عمر رسیدہ تھا، لیکن چاق و چوبند تھا۔ حویلی کے اندر خوب رونق تھی۔ ایک وسیع کمرے میں دلہن کو بٹھایا گیا تھا، اور سارا گھر اس کے گرد جمع تھا۔ تیمور شاہ نے قریب سے گزرتی خادمہ کو روک کر کہا، اماں کدھر ہیں؟ اپنے کمرے میں بڈے سائیں، خادمہ نے ادب سے جواب دیا، اور تیمور شاہ راہداری میں ایک طرف چل پڑا۔ اماں شاہ جہانی کا کمرہ راہداری کے آخری سرے پر تھا۔ دروازے پر رک کر اس نے دستک دی تو اندر سے شاہ جہانی کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ آ جاؤ۔ اس آواز میں بھی بڑا رعب، بڑا دبدبا تھا۔ تیمور شاہ اندر داخل ہو گیا۔ شاہ جہانی، جس کی عمر 60 اور 65 کے درمیان تھی، ایک آرام کرسی پر نیم دراز تھی۔ بلند قد و قامت اور بہترین صحت کی مالک عورت تھی۔ چہرے پر کرختگی اور سخت گیری نمایاں تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں سرخی لہرا رہی تھی۔ اس نے سرد نگاہوں سے تیمور شاہ کو دیکھا اور بولی، سب ٹھیک تو ہے نا تیمور شاہ؟ شادی کی رسمیں اچھی طرح چل رہی ہیں نا؟ میں لڑکیوں کے ساتھ تھی، تھک گئی تو تھوڑی دیر آرام کے لیے یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ تم بتاؤ، باہر کے انتظامات کیسے ہیں؟ اللہ سائیں کا کرم ہے اماں، تیمور شاہ نے جواب دیا۔ کوئی خاص بات تو نہیں؟ ہے ماں، بہت ہی خاص بات ہے، تیمور شاہ نے کہا۔ یہ سن کر شاہ جہانی کی بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں۔ وہ تیمور شاہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، بولو گے نہیں؟ کیا بات ہے؟ اماں، تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں آپ کا، ایک چہرہ دکھانا ہے آپ کو۔ ہو سکتا ہے کہ میری کوئی غلط فہمی یا اتفاق ہو، پر اماں، میری درخواست ہے کہ آپ ایک نگاہ اس پر ڈال لو۔ کون؟ کہاں؟ کس پر؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تیمور شاہ، شاہ جہانی نے چنچلائی ہوئی آواز میں کہا۔
ہاتھ جوڑتا ہوں اماں، آپ میرے ساتھ آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ بتایا ہے نا میں نے کہ میں تھک گئی ہوں، کدھر جانا ہے مجھے؟ بس جھروکے میں آپ کو ایک چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، چلو اٹھو۔ تیمور شاہ آگے بڑھا کہ عمر رسیدہ ماں کو اٹھنے میں مدد دے، لیکن وہ بالکل آرام سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور تیمور شاہ کے ساتھ ساتھ چل پڑی۔ تیمور شاہ اسے لیے ہوئے ایک الگ راستے پر چل پڑا۔ ایک پتلی سی راہداری سے گزر کر وہ عمارت کے اس گوشے میں جا پہنچا جہاں سے باہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ دیکھو، دیکھو ادھر اماں، جدھر دولہا کھڑا ہے۔ شاہ جہانی نے اس طرف دیکھا۔ اس وقت اختر جمال شاہ زیب کے ساتھ موجود تھا۔ شاہ جہانی غور سے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم اس کے منہ سے ایک ہلکی سی آواز نکل گئی، اللہ سائیں، اللہ سائیں۔ دیکھا، میری پریشانی بے مقصد تو نہیں تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ شاہ جہانی کی پاٹدار آواز ابھری۔ یہی تو نہیں معلوم، بس آپ کو دکھا کر اپنے خیال کی تصدیق کی ہے۔ اماں، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے، آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ کسی اور کی نگاہ اس پر نہیں پڑی؟ کیا کسی اور نے غور نہیں کیا؟ نہیں معلوم، حالانکہ کئی اور لوگ بھی ہیں۔ خود جہانگیر شاہ بھی اس چہرے سے ناشنا نہیں ہے، پر ہو سکتا ہے شادی کے ہنگاموں میں کسی نے اس بات پر غور نہ کیا ہو۔ کون سکتا ہے؟ معلومات حاصل کرو، پوری کوشش کروں گا۔ پر اماں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کافی دیر تک دونوں وہاں کھڑے شاہ زیب پر نگاہیں جمائے رہے تھے۔ ساری رات ہی جاگتے گزری تھی۔ نکاح کے بعد کھانے کا انتظام تھا۔ وڈیرے جہانگیر شاہ نے کھانے کے ایسے زبردست انتظامات کیے تھے کہ کراچی سے آنے والے دنگ رہ گئے تھے۔ ڈشوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں تھا، ایک سے ایک بڑھ کر۔ ظاہر ہے جہانگیر شاہ نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے ہنگاموں کا آغاز ہو گیا۔ رقص و موسیقی کی یہ محفل صبح 7 بجے تک جاری رہی۔ مہمان لطف اندوز ہوتے رہے۔ 8 بجے کے قریب ناشتہ دیا گیا اور اس کے بعد جہانگیر شاہ کے ایک ہرکارے نے اعلان کیا کہ معزز مہمان آرام کریں، ان کے لیے کمرے تیار ہیں۔ جہانگیر شاہ نے غضب ڈھایا تھا۔ تمام مہمانوں کے لیے کمرے آراستہ کیے گئے تھے اور ان کے سونے کا معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ دولہا کے لیے بھی ایک الگ کمرہ مخصوص کیا گیا تھا۔ مقامی مہمان بے شک چلے گئے تھے، لیکن بارات میں آنے والے لوگوں کے لیے ہر طرح کی آسائش فراہم کر دی گئی تھی۔ شاہ زیب کو جو کمرہ دیا گیا تھا وہ بے شک چھوٹا تھا، لیکن وہ اس کمرے میں تنہا تھا۔ بستر پر لیٹ کر وہ سوچنے لگا کہ شادیاں تو کراچی میں بھی ہوتی ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ درجے کا شادی ہال وہاں موجود ہے جسے دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں کا انداز تو ہے ہی نیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور پھر نیند فوراً ہی اس کی پلکوں میں آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا تھا کہ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو ایک عجیب و غریب وجود نظر آیا۔ کوئی لڑکی تھی، چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے وجود سے پھوٹنے والی خوشبو بڑی مسحور کن تھی۔ وہ دروازے کے پاس رک گئی تھی۔ گھونگھٹ کے اندر اس کے نقوش واضح تو نہیں تھے، لیکن آنکھیں اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھیں کہ انہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ شاہ زیب کو یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ لڑکی دروازے کے پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھی اور اس کے منہ سے ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، راجہ بابو، رات کو پرانی حویلی کے پیچھے ہم آپ کا انتظار کریں گے، آئیں گے نا ہمارے پاس؟ آپ آئیے گا ضرور، یہ دن کا وقت ہے، ہم یہاں زیادہ دیر رک نہیں سکتے راجہ بابو۔ وہ چند لمحے شاہ زیب کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی رہی، اس کے بعد واپس پلٹی تو چھن کی ایک آواز ابھری اور شاہ زیب حیران رہ گیا۔ رات بھر کی جگار کے باوجود اس کے ذہن پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ وہ حیرانی سے تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون لڑکی تھی؟ یقیناً کسی غلط فہمی کا شکار تھی۔ آنکھیں کس قدر خوبصورت تھیں اس کی،
بہت ہی دلکش اور کتنی جامع زیب تھی۔ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیچاری کو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جلدی سے دروازے پر آ گیا۔ باہر اب بھی چہل پہل تھی، لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے، لیکن اب کسی لڑکی کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت باہر نکلنا غیر مناسب بات تھی۔ وہ واپس آ کر اپنی جگہ لیٹ گیا اور نہ جانے کب تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ پتہ نہیں کیا کھیل تھا، شاید کوئی مذاق ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ پڑھے لکھے معزز لوگوں کا گھرانہ تھا، کہیں بھی کوئی بھی ہلکے پن کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا۔ اصولوں کی پاسداری تھی، خواتین کی محفلیں الگ تھیں، مردوں کی الگ، کہیں بھی بے لگام معاملات کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ انہی سوچوں میں آنکھ لگ گئی۔ پھر شام کو 5:30 بجے ایک ملازم نے جگایا تھا۔ ٹائم ہو گیا سائیں، باہر چائے لگ رہی ہے، دولہا سائیں آپ کو بلاتے ہیں، ملازم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اور شاہ زیب جلدی سے اٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نگاہ ایک طرف رکھے اپنے سامان پر پڑی۔ پھر اس نے غسل خانے کی طرف دیکھا۔ کسی چیز کا ضرورت ہو بابا تو میرے کو بولو، میں آپ کا تابعدار ہوں، ملازم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شاہ زیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے سوٹ کیس سے اس نے ایک نفیس لباس نکالا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ لباس تبدیل کر کے اور خود کو سنوار کر جب وہ باہر نکلا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کے دوسری طرف وہی ملازم انتظار کرتا ہوا نظر آیا تھا۔ ملازم اس کی رہنمائی کرتا ہوا اسے حویلی کے بغلی حصے میں لے گیا۔ کنوپیس سے دور حویلی کے اس حصے میں ایک وسیع لان نظر آ رہا تھا، جہاں میزیں لگی ہوئی تھیں اور ان میزوں پر چائے کے برتن لگائے جا رہے تھے۔ ملازم نے اسے اختر جمال کی میز پر پہنچا دیا۔ اختر نے اس کا مسکرا کر استقبال کیا تھا۔ کچھ اور بے تکلف دوست بھی اختر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور خوش گپیاں ہو رہی تھیں۔ نیند آ گئی تھی شاہ زیب؟ اختر جمال نے پوچھا۔ ہاں میں فریش ہو گیا ہوں، لگ رہا ہے، دوسرے دوست نے کہا۔ شاہ زیب کو ایک دم وہ منظر یاد آ گیا تھا جب ایک بحروب بھری لڑکی نے اسے رات کو پرانی حویلی آنے کی دعوت دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا کہ اختر کو اس بارے میں بتائے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی اسی انداز میں بیوقوف بنایا گیا ہو، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگر کوئی اور بھی ایسی کہانی سنائے گا تو وہ اپنے بارے میں بھی بتا دے گا، ورنہ خواہ تماشا بنے گا۔ چائے کا سامان سرو کیا جا رہا تھا۔ اتنا کچھ تھا کہ میزیں بھر گئی تھیں۔ دوست احباب کتنی ہی بار اختر جمال سے کہہ چکے تھے کہ جہانگیر شاہ نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہے، اتنا اہتمام کیا ہے جس کا بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ اختر جمال بھی اس پذیرائی سے بے حد خوش تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 2 افراد ایک ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے لائے، جس پر ایک عمر رسیدہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ سادہ سے لباس میں ملبوس تھی، عمر اچھی خاصی معلوم ہوتی تھی۔ وہ لوگ اس عورت کی ویل چیئر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میز کے پاس آ گئے جس پر شاہ زیب اور اختر جمال بیٹھے تھے۔ عمر رسیدہ عورت کی آنکھیں دھندلائی ہوئی تھیں، لیکن اس کی صحت زیادہ بری نہیں تھی۔ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ بوڑھی عورت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شاہ زیب کو دیکھنے لگی، پھر اس کے ہاتھ اوپر اٹھے اور شاہ زیب کی جانب بڑھے۔ تبھی برابر کھڑے ہوئے ایک اور شخص نے کہا، نانی، یہ ناٹھی نہیں ہے، ناتھی تو وہ ہے۔ اس نے اختر جمال کی طرف اشارہ کیا۔ بوڑھی عورت نے ناگواری کے انداز میں شخص کو دیکھا جس نے یہ وضاحت کی تھی، اور پھر خفگی بھرے لہجے میں کہا، میرے کو پتہ ہے بابا، میرے کو پتہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رخ بدلا اور اختر جمال کی بھی بلائیں لیں، لیکن صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی، جبکہ شاہ زیب کی بلائیں لیتے ہوئے بوڑھی عورت کے انداز میں کوئی خاص بات تھی۔ یہ ہماری پڑ نانی ہے بابا سائیں۔ اسی وقت ایک اور ویل چیئر پیچھے سے آ گئی، اس پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اور پھر اس وقت ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب بوڑھے نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شاہ زیب ہی کو دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اختر جمال کے ایک دوست نے سرگوشی کے انداز میں کہا،
یار اختر جمال، کل سے یہی ہو رہا ہے۔ تم نے اپنے اس دوست کو مدعو کر کے اپنی پرسنالٹی خراب کر لی ہے۔ جسے دیکھو اسی کی طرف متوجہ نظر آتا ہے۔ بوڑھی عورت کی ویل چیئر کو واپس لے جایا گیا اور اسی شخص نے بوڑھے کا تعارف کراتے ہوئے کہا، سائیں یہ ہمارا پردادا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اختر جمال کے دوست اس بات پر ہنسنے لگے تھے، لیکن شاہ زیب کو نہ جانے کیوں محسوس ہوا تھا کہ بوڑھی عورت اور ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے بوڑھے شخص کے دیکھنے کے انداز میں کوئی خاص بات تھی، ایسی خاص بات جس کا مفہوم سمجھنا ذرا مشکل تھا۔ چائے کا دور چلتا رہا۔ ایک بار پھر شاہ زیب کے ذہن میں وہ لڑکی ابھر آئی۔ وہ آخر کون تھی اور اس کے کمرے میں ہی کیوں داخل ہوئی تھی، اتنے اہتمام، اتنی خوشبوؤں کے ساتھ؟ وقت گزرتا رہا، رات جھک آئی، مہمان کینوپی میں منتقل ہو گئے اور وہاں تفریحات کا آغاز ہو گیا۔ طرح طرح کے کھیل تماشے پیش کیے جا رہے تھے۔ اس رات بھی مہمانوں کو یہیں ٹھہرنا تھا۔ دوسرے دن صبح کے ناشتے کے بعد واپسی کی تیاریاں تھیں۔ شاہ زیب بھی رات کے کھانے کے بعد کینوپی میں ہونے والی رقص و موسیقی کی محفل میں گم ہو گیا۔ طرح طرح کے گروپ آ رہے تھے اور اپنے کھیل تماشوں سے مہمانوں کو محظوظ کر رہے تھے۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بجے ہوں گے جب اچانک ہی شاہ زیب کو پرانی حویلی کی وہ عورت یاد آ گئی۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ کہیں تماشا نہ بن جائے۔ بہرحال اجنبی جگہ تھی۔ پرانی حویلی کو دن کی روشنی میں اس نے ایک بار دیکھا ضرور تھا، لیکن اس کے بارے میں کسی سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ممکن ہے کہ اس طرف ملازموں وغیرہ کی رہائش گاہیں ہوں۔ دیکھا تو جائے کہ وہ عورت کیسی تھی۔ اس حسین لڑکی کے نقوش شاہ زیب نے بالکل نہیں دیکھے تھے، لیکن گھونگھٹ کے پیچھے سے اس کی چمکدار شربتی آنکھیں شاہ زیب کو یاد تھیں۔ ایسی آنکھوں والی کے نقوش بھی دلکشی ہوں گے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس کے بعد لوگوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا کینوپی سے باہر نکلا۔ انتظامی امور میں مصروف لوگ اب بھی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، لیکن کسی نے اس کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ وہ پرانی حویلی کی جانب چل پڑا اور یہ دیکھ کر اسے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ اس طرف جو رنگ و نور کی بارش تھی، اس کے اثرات پرانی حویلی کی جانب بالکل نہیں تھے۔ باہر سے کچھ روشنیاں جھلک کر اسے نمایاں ضرور کر رہی تھیں، لیکن اس کے بعد تاریکی نظر آ رہی تھی، گویا حویلی میں کسی مکین کا گزر نہیں تھا۔ شاہ زیب کے قدم بے اختیار حویلی کی جانب اٹھتے رہے۔ پھر وہ ایک آڑ سے گزر کر ادھر پہنچا تو وہاں اس نے عجیب ہی منظر دیکھا۔ دیے جل رہے تھے اور ایک قطار کی شکل میں حویلی کے بغلی حصے کی جانب چلے گئے تھے۔ ان دیوں کو جلا کر گویا راستہ بنایا گیا تھا۔ شاہ زیب ایک لمحے تک سوچتا رہا۔ اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ بے خودی کے عالم میں وہ آگے بڑھا اور دیوں سے بنائی ہوئی سڑک پر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے مزید حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سڑک پر گلاب کی پتیاں بچھائی گئی تھیں اور اتنی تعداد میں تھیں کہ ان پر کسی موٹے قالین کا گمان ہوتا تھا۔ تر و تازہ پتیوں پر پاؤں رکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن حویلی میں کسی کے استقبال کے لیے جو راستہ بنایا گیا تھا اسے نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اور پھر بے اختیار یہ کیفیت شاہ زیب کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ گلاب کی ان حسین پتیوں پر چلتا ہوا آگے بڑھے۔ یہ کس کے استقبال کی تیاری تھی اور یہ تیاریاں کس نے کی تھیں؟ وہ آگے بڑھتا رہا۔ پھولوں کی یہ سڑک اسے ایک دروازے تک لے گئی۔ دروازہ محرابی شکل میں تھا۔ قدیم طرز کے 2 پٹ کے کواڑ اس میں لگے ہوئے تھے اور یہ آگے کے لیے رہنمائی کر رہے تھے۔ اندر کا ماحول خنک اور سنسان تھا۔ وہ دیوں کی روشنی میں آگے بڑھتا رہا اور یہ رہنمائی ایک دروازے تک ہوئی۔ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہی خوشبو باہر آ رہی تھی جو اس نے اس وقت محسوس کی تھی جب وہ لڑکی اندر آئی تھی۔ اس وقت شاہ زیب پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ ہوش و حواس میں بھی تھا،
لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس کے ایسا اور اس کی سوچ پر کوئی اثر انداز ہو، اور وہ وہی سب کچھ کر رہا ہو جو کوئی پراسرار وجود چاہتا ہو۔ اس کمرے کے دروازے سے بھی وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ شمعدان رکھے ہوئے ہیں، اور شمعدانوں میں چلنے والی روشنیوں نے پورے ماحول کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ سامنے ہی ایک پھولوں کی سیج نظر آ رہی تھی۔ رنگ برنگے حسین پھول 3 اطراف میں سجے ہوئے تھے۔ چوتھی سمت خالی تھی، اور یہاں سے وہ چھپر کھٹ صاف نظر آتا تھا جو زمانہ قدیم کا بنا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور اس چھپر کھٹ پر دلہن کے لباس میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ زیب دیوانوں کی طرح یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تبھی اسے ایک نرم مہین اور نغمہ بار آواز سنائی دی جو کوئی طربیہ رومانی نغمہ گا رہی تھی۔ اس حسین آواز نے ایک عجیب سی سحر انگیز سما باندھ دیا تھا، اور شاہ زیب کے قدم اس سیج کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا تو آواز سنائی دی، آؤ راجہ بابو، دیکھو تمہاری کچہریاں آج بھی تمہاری باٹ تک رہی ہے۔ مجھے وشواس تھا کہ تم آؤ گے راجہ بابو، تم اپنی کجریا کو بھولو گے نہیں، تم آؤ گے ضرور راجہ بابو، سو دیکھو تم آ گئے۔ اچانک ہی شاہ زیب کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، اور اس کے حواس واپس آ گئے۔ اس نے چونک کر آنکھیں پھاڑی، انہیں زور زور سے بھینچ بھینچ کر کھولا، اس توقع پر کہ اب اسے ہوش آ جائے گا اور یہ سارا ماحول اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سب کچھ سچ تھا، اور حقیقت کی شکل میں نگاہوں کے سامنے تھا۔ سیج پر بیٹھی دلہن کی آنکھیں اسی کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، وہی دل نشیں آنکھیں۔ اس وقت باریک گھونگھٹ سے اس کے چہرے کے نقوش بھی جھلک رہے تھے، ایسے دلکش نقوش کہ کلیجے میں اتر جائیں۔ اس کی آواز پھر ابھری، اب بھی سوچ رہے ہو راجہ بابو؟ اب بھی سوچ رہے ہو؟ جلدی کرو، سمے کم ہے، دشمن طاق میں ہے۔ آؤ راجہ بابو، میرے گلے میں منگل سوتر ڈال دو، میری مانگ میں سندور بھر دو، دین دھرم سب چھوڑ دوں گی تمہارے لیے، چرنوں میں جیون بتا دوں گی۔ جلدی کرو راجہ بابو، گھونگھٹ اٹھا دو اپنی گجری کا۔ راجہ بابو ہاتھ پکڑ لو، لے چلو مجھے یہاں سے، لے چلو راجہ بابو۔ دلہن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کتنا خوبصورت ہاتھ تھا۔ شاہ زیب سکتے کسی کیفیت میں تھا۔ التجا بھری آواز تھی اس کی کہ کلیجہ پانی ہوا جا رہا تھا، لیکن شاہ زیب کے ہوش قائم تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راجہ بابو کون ہے اور یہ لڑکی کون ہے۔ وہ پھر بولی، دیکھو وہ آ جائیں گے، وہ آ رہے ہیں راجہ بابو، میں ان کے پیروں کی آہٹ سن رہی ہوں۔ وہ آئے، میرا ہاتھ پکڑ لو راجہ بابو، مجھے سیج سے اتار لو۔ اچانک شاہ زیب کو دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور پھر ایک دم دھوئیں کا ایک غبار سا کمرے میں داخل ہو گیا۔ تاریک دھوئیں کے بادل کھلے دروازے کے اندر داخل ہو گئے، اور ایک دم انہوں نے شمعدانوں کی روشنی کو نکل لیا۔ گھور تاریکی چھا گئی۔ ہائے راجہ بابو، وہ آ گئے راجہ بابو، راجہ بابو۔ دل خراش چیخیں سنائی دیں، اور یوں لگا جیسے کسی نے چیخنے والی کا منہ بھیج دیا ہو۔ راجہ، راجہ، آخری آوازیں سنائی دیں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی، لیکن اب روشنی کی کوئی رمق کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ خوشبو بھی ایک دم ختم ہو گئی تھی جو لڑکی کی موجودگی میں کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ کمرے میں گہری تاریکی کے ساتھ گھٹن بھی شروع ہو گئی جو اس دھوئیں کی وجہ سے تھی، اور چند لمحوں میں یہ گھٹن اس قدر بڑھتی گئی کہ پھیپھڑے پھٹنے لگے، آکسیجن بالکل ختم ہو گئی۔ شاہ زیب صرف اندازے سے دروازے کی طرف دوڑا۔ خوش قسمتی تھی کہ اندازہ درست رہا، ورنہ جس بے خودی کے عالم میں وہ یہاں تک پہنچا تھا اس میں سمتوں کا تعین مشکل ہی تھا۔ دروازے سے باہر نکل کر راہداری میں آیا، اور اس کے بعد دوڑتا ہوا راہداری سے بھی باہر نکل آیا۔ اب نہ وہ پھولوں کی سڑک تھی، نہ دیوں کی روشنی۔ ہاں، دور سے نئی حویلی میں لگی ہوئی روشنیاں ضرور جھلک رہی تھیں، اور ان کا مدھم سا عکس یہاں تک آ رہا تھا۔ باہر کھلی ہوا میں آ کر اس نے ایک جگہ کھڑے ہو کر
गहरी गहरी सांसें ली। तब फेफड़ों की कैफियत बहाल हुई। बड़ी वहशत हो रही थी। उसने पलटकर पुरानी हवेली की तरफ देखा कि कोई इसका ताक़ुब तो नहीं कर रहा, लेकिन अब किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ था। कैनोपी से अब भी गाने बजाने और हंसी की आवाज़ें उभर रही थीं। वहाँ मौजूद लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। खासी देर तक तो शाहज़ेब की सोचने समझने की कुव्वतें ही बहाल न हो सकीं। फिर जब ठंडी हवा के झोंकों ने फेफड़ों को तक़वियत बख्शी तो दिमाग को भी थोड़ा सा सुकून मिला। हालांकि जो लम्हात कुछ लम्हे पहले गुजार कर आया था वो हवास मुअत्तल करने के लिए काफ़ी थे, लेकिन ये शायद इसकी कुव्वत इरादी और मजबूत आसाब का कमाल था कि चंद मिनट में इसकी हालत बेहतर होती चली गई। अब ये फैसला करना था कि कहाँ जाए। जिस कमरे में उसका सामान मौजूद था इसका रास्ता तो इसे मालूम था। पता नहीं इस आलम में हुलिया कैसा हो रहा हो, और कहीं इस तारीक धुएं ने इसके चेहरे पर भी कोई असर न किया हो। अगर इस आलम में कैनोपी में दाखिल हुआ जाए तो खामखा तमाशा बन जाएगा। चुनाचे बचता बचाता और अंधेरों का सहारा लेता हुआ वो हवेली में दाखिल हुआ और अपने कमरे तक पहुंच गया। अंदर दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया, रोशनी जलाई और गुसलखाने की जानिब बढ़ गया। आईने में अपना चेहरा देखा। कोई ख़ास तब्दीली रूनुमा नहीं हुई थी, सिर्फ बाल बिगड़ गए थे। उसने मुँह हाथ धोया, अपने आप को संवारा, लिबास को अच्छी तरह देखा और फिर बाहर निकल आया। इस वक्त गुजरे हुए वाक़यात के बारे में सोचना हिमाकत थी। दिल चाह रहा था कि कमरे में मसेरी पर लेट जाए, इन हालत पर गौर करे और फैसला करे कि ये सब कुछ क्या था। ऐसे वाक़यात तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। वो लड़की किस कदर हसीन थी, कैसी दिलदोज़ फरियाद थी उसकी। ये सब कुछ मजाक तो नहीं हो सकता था। दिन की रोशनी में जब वो आई थी तो वो इसे कोई बहरूपिया लड़की समझा था, लेकिन अब अंदाज़ा हो गया था कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर क्या पुरानी हवेली में कोई अनोखी दास्तान छुपी हुई है? मगर इस दास्तान को सुनाने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। इसने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और इसके बाद ये फैसला किया कि ध्यान बटाने के लिए बाहर निकल जाए। कैनोपी में दाखिल हुआ तो वहाँ कुछ लड़के रक्स कर रहे थे। खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। अख्तर जमाल ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपने करीब बैठने की जगह दे दी। उसने गौर भी नहीं किया था कि इतनी देर तक वो कहाँ गायब रहा। पूरी हवेली में दिन और रात एक जैसे हो गए थे। खूब हंगामे थे। अंदर लड़कियां, बालियां, औरतें, बांदियां सब की सब मसरूफ़ थीं और बाहर कैनोपीज़ में हंगामे हो रहे थे। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा संजीदा माहौल शाहजहानी के कमरे में था। शाहजहानी खामोश कुर्सी पर बैठी हुई थी। दूसरी कुर्सी पर तैमूर शाह मौजूद था। दोनों के चेहरों पर शदीद सनसनी फैली हुई थी। कुछ देर के बाद दरवाजे से कुछ अफराद अंदर दाखिल हुए। ये वही अफराद थे जो व्हील चेयर पर बूढ़ी औरत और बूढ़े मर्द को कैनोपी में ले गए थे। शाहजहानी ने बड़ी बड़ी कहर बरसाती आंखों से इन दोनों को देखा तो कुर्सियों पर बैठे हुए बूढ़ी औरत और बूढ़े मर्द ने दोनों हाथ उठा उठाकर कई बार शाहजहानी को सलाम किया। हाँ सोना, कैसे हो बाबा तुम लोग? मेहरबानी मेहरबानी बट्टी रानी, तुम्हारी मेहरबानी, दोनों बैक वक्त बोले। बाबा, जिस काम के लिए तुम्हारे को भेजा गया था इसके बारे में बोलो, मेरे को इंतज़ार है। हमारे को हैरानी है अभी तो ऐसा लगता है जैसे बड्डे साईं का बचपन लौट आया हो। वो छोकरा बिल्कुल बड्डे साईं का बचपन लगता है। मेरी तो आंखें हैरान हो गईं, बूढ़ी औरत ने कहा। शाहजहानी ने निगाहें उठाकर तैमूर शाह को देखा। तैमूर शाह गर्दन हिलाने लगा था। फिर शाहजहानी ने मर्द से पूछा, और तुम क्या कहते हो बाबा मासल? अभी जो इसने बोला वही मैं भी बोलता हूँ। मेरे को बड़ी हैरानी है, पता नहीं ये छोकरा कौन है। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वो छोकरा बड्डे साईं की शक्ल वाला है? हाँ बाबा, मैंने इसको बड़े गौर से देखा। ठीक है, ले जाओ इन दोनों को, शाहजहानी ने कहा और वो दोनों फिर इसी तरह हाथ उठा उठाकर सलाम करने लगे। इन्हें लाने वालों ने इनकी व्हील चेयर मोड़ी और इन्हें लेकर बाहर निकल गए।
शाहजहानी ने आंखें बंद कर ली थीं। फिर उसने कहा, इत्तेफाक है, लेकिन ऐसा इत्तेफाक जो कभी होता नहीं है। तैमूर शाह, अब क्या कहते हो इस बारे में? अम्मा, तस्दीक हो गई, अब और क्या कहना है? क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि मेरी आंखों ने धोखा खाया, आपकी आंखों ने धोखा खाया। लेकिन ये दोनों तो बट्टे साईं के साथ बहुत लंबा अरसा गुजार चुके हैं। उन्होंने वही बात कही है जो मेरे जहन में है। पर वो है कौन? अम्मा, आपका दिमाग भी इसी तरफ जा रहा है जिधर मेरा दिमाग। हाँ, मैं सचमुच वही सोच रही हूँ। लेकिन तैमूर शाह, अगर ऐसा है तो ये होना नहीं चाहिए। मैंने अपने हाथों से अपने सीने में खंजर भोंका है। मैंने अपने कलेजे का टुकड़ा काट कर बाहर फेंक दिया है। तैमूर शाह, ये नहीं हो सकता कि कोई इस तरह मेरे सीने में छुरी भोंके। जो ख़त्म हो गया सो ख़त्म हो गया। वो औरत कहाँ छुपी हुई है? इसे तलाश करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकती। आप फिक्र मत करो अम्मा, आपका बेटा जिंदा है। हमने अपने भाई की कुर्बानी दी है, इसलिए नहीं कि दूसरे फले फूलें। ठीक है, अब तुम जाओ, अपने कामों की निगरानी करो। बेटी को घर से रुखसत करना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। ठीक है, मुझे और भी कई काम करने हैं, तैमूर शाह ने कहा, और फिर वो कैनोपी में जाने के बजाय बाहर निकला। इसने एक मुलाजिम से कहा, जाओ, बच्चा और अलादीनो को मेरे पास लेकर आओ। जो हुक्म साईं, इस शख्स ने सीने पर हाथ रखकर गर्दन झुकाते हुए कहा और तेजी से बाहर चला गया। तैमूर शाह तेज तेज कदमों से एक तरफ बढ़ गया और फिर एक बड़े कमरे में आ गया। यहाँ कोई मौजूद नहीं था। इसकी बीवी भी अंदर कामों में मसरूफ थी। अलादीनो और बच्चल दो खतरनाक सूरत के लोग थे। चेहरों ही से खबासत टपकती थी। दोनों कमरे में दाखिल होकर झुक गए और इनके मुंह से निकला, हुक्म साईं। अलादीनो और बच्चल, कल बारात की रुखसती होगी बाबा। तुम्हें बारात का पीछा करते हुए कराची तक जाना है। अलादीनो और बच्चल ने एक दूसरे की सूरत देखी। फिर बच्चल बोला, पीछा करते हुए साईं? हाँ, बारात गाड़ियों में ही वापस जाएगी। तुम्हें जीप लेकर जाना है। सुबह को तुम्हारे एक बंदे से चेहरा कराया जाएगा। अच्छी तरह से देख लेना वो बंदा किसी भी गाड़ी में हो। तुम्हें इस गाड़ी को नज़र में रखना है। बारात यहाँ से दूल्हा के घर जाएगी, फिर वहीं से बाराती अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तुम्हें जो छोकरा दिखाया जाएगा, तुम्हें इसका पीछा करना है। वो किधर जाता है, क्या करता है, इसके बारे में तुम्हें मुकम्मल मालूमात हासिल करनी है। ये पता चलाना है कि उसका घर किधर है, इस घर में कौन कौन है, वो क्या करता है। समझ रहे हो ना? ये काम तुम्हें पूरी होशियारी से करना है। जो हुक्म साईं, जो हुक्म। आप फिक्र मत करो, मेरे को इस छोकरे का बस शक्ल दिखा दो। अलादीनो मुस्तैदी से बोला। हाँ, सुबह बारात की वापसी की तैयारी होगी। तुम अपनी गाड़ी को तैयार कर लेना जिसमें तुम्हें जाना है। ज़रूरत की चीज़ें साथ ले लेना बाबा। किसी भी बात में मैं ये नहीं सुनूंगा कि साईं ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो हुक्म साईं, दोनों ने सीने पर हाथ रखकर कहा और फिर तैमूर शाह के इशारे पर बाहर निकल गए। तैमूर शाह इन दोनों के बाहर जाने के बाद भी देर तक बैठा सोचता रहा था। फिर वो बाहर निकल आया और कैनोपीज की तरफ चल पड़ा। जब से बारात आई थी, घर के तमाम अफराद आराम नहीं कर पा रहे थे। खुद जहांगीर शाह भी थकन से चूर था। बहरहाल कल सुबह बारात की रवानगी थी, इसके बाद ही आराम किया जा सकता था। तैमूर शाह भाई की खुशी में खुश था। घर की बेटी रुखसत हो रही थी। जहांगीर शाह के और भी बच्चे थे। तैमूर शाह के भी बेटे बेटियां थीं। भरी पूरी हवेली थी। सुबह को नाश्ते की तैयारियां होने लगीं। भरपूर नाश्ते के बाद दीगर अमूर पर कार्रवाई होती रही। जहांगीर शाह ने अख्तर जमाल के वालिद जमाल अकबर से दरख्वास्त की थी कि साईं, दोपहर का खाना खाने के बाद रुखसती हो तो अच्छा है। लेकिन जमाल अकबर ने बड़ी आजिज़ी से कहा, शाह जी, आपने इतना किया है कि इसे मैं ही नहीं, हमारे बाराती भी नहीं भूलेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी। हम चाहते हैं कि शाम होने से पहले घर पहुंच जाएं। वहां जाकर इंतजामात करने हैं।
آپ لوگوں کو ولیمے کی دعوت دے دی ہے۔ آپ جتنے بھی مہمانوں کو لا سکیں لائیں، ہماری عزت ہوگی۔ ہمیں اجازت دے دیں تو آپ کی مہربانی۔ جیسی آپ کی مرضی، آپ جس طرح مناسب سمجھو، جہانگیر شاہ نے کہا، اور آخر کار بارات واپس چل پڑی۔ جہانگیر شاہ، تیمور شاہ اور گھر کے بزرگوں نے بیٹی کو کلام پاک کے سائے میں رخصت کیا۔ سب خوش تھے، بس تیمور شاہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ جب بارات گوٹ دستگیر کے آخری دروازے سے باہر نکلی تو ایک شاندار جیپ جس میں بچل اور الاڈینو سوار تھے، بارات کے پیچھے تھوڑا فاصلہ رکھ کر چل پڑی۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جیپ بھی حویلی کی ہے اور اس میں سفر کرنے والے جس احتیاط کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کسی خاص بات کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ تاجور اسلام آباد سے واپس آ گئی۔ پہلے شاید اس کی فرم کے مالک کاظمی صاحب کا خیال تھا کہ ایک آدھ ہفتہ یا کم سے کم 4 یا 5 دن اسلام آباد میں گزارے جائیں، کچھ اور کام بھی کرنے تھے انہیں۔ لیکن جب یہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے اور دوسرے ملک سے آنے والے مہمانوں کا انتظار کیا جانے لگا، جن کے لیے اسلام آباد کے ایک عالیشان ہوٹل میں کمرے بھی بک کرا لیے گئے تھے، تو کافی تاخیر کے بعد انہیں علم ہوا کہ یہ مہمان ابھی نہیں آ سکتے، کچھ مجبوریاں درپیش ہیں۔ کاظمی صاحب کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا، وعدہ خلافی ہمارے ہی وطن میں نہیں ہوتی، بلکہ ہر جگہ لوگ ایسی لاپرواہیاں کر لیتے ہیں۔ ہم اپنا کام چھوڑ کر کراچی سے اتنی دور آئے ہیں اور یہ لوگ اب اطلاع دے رہے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ سر، پھر کیا پروگرام ہے؟ تاجور نے پوچھا۔ اصل میں ہم لوگ پروگرام تو یہی بنا کر آئے تھے میڈم کہ ان لوگوں سے ملاقات کے بعد اپنے کچھ کام کر لیں گے۔ میری رائے ہے کہ اب ہم اپنا کام کر لیتے ہیں، کم سے کم یہاں آنا بالکل ہی بے مقصد نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ کام دوسرے دن مکمل ہو گئے، چنانچہ واپسی کے ٹکٹ کنفرم کرا لیے گئے اور یہ لوگ واپس چل پڑے۔ تاجور کے ذہن میں ایک الجھن سی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یہاں اسلام آباد سے کئی بار شاہ زیب کو فون کیا تھا، لیکن اس کا فون مل نہیں رہا تھا۔ شاہ زیب ذرا مختلف قسم کا نوجوان تھا۔ اس کا اپنی ماں سے گہرا رابطہ تھا اور وہ کبھی ماں کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتا تھا۔ تاجور نے سوچا کہ شادی میں شریک ہوا ہے، وہاں کے ہنگاموں میں گم ہوگا، چنانچہ فون ریسیو نہ کر سکا ہوگا۔ خود شاہ زیب نے بھی اسے فون نہیں کیا تھا۔ بہرحال اسلام آباد سے کراچی تک کا سفر طے ہوا۔ کاظمی صاحب اپنے گھر پر اتر گئے۔ اس کے بعد وہی گاڑی تاجور کو لے کر خداداد کالونی چل پڑی۔ گھر پہنچی۔ گھر کی تو چابیاں ہوا کرتی تھیں، شاہ زیب کے پاس ہوتی تھی ایک اور دوسری خود اس کے پاس۔ گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ تالا کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ شاہ زیب ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ تھوڑی سی الجھن ہوئی۔ شاہ زیب نے تذکرے کے طور پر بتایا تھا کہ بارات کراچی سے باہر سندھ کے کسی اندرونی علاقے میں جا رہی ہے اور وہاں شاید بارات کو ٹھہرایا جائے گا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے شاہ زیب کو فون کیا، لیکن اس وقت بھی وہی کیفیت تھی۔ پتہ نہیں شاہ زیب کے موبائل فون کی بیٹری لو ہو گئی تھی یا پھر لاپرواہی میں اس نے فون کہیں اور رکھ دیا تھا۔ کہیں وہ موبائل گھر پر تو نہیں چھوڑ گیا؟ ضروری امور سے نمٹنے کے بعد لباس وغیرہ تبدیل کر کے اس نے شاہ زیب کے کمرے میں موبائل تلاش کیا۔ موبائل فون تو اس کے کمرے میں نہیں ملا، لیکن رائٹنگ ٹیبل پر اختر جمال کی شادی کا کارڈ رکھا ہوا تھا۔ تاجور نے وہ کارڈ اٹھا لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ شادی کے سلسلے میں اس نے شاہ زیب کو اجازت ضرور دے دی تھی، لیکن باقی اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ بارات کہاں جا رہی ہے اور اس کا پروگرام کیا ہے۔ شاہ زیب ہی کے کمرے میں ایک صوفے پر بیٹھ کر اس نے کارڈ کھول کر دیکھا، پھر کارڈ پر گوٹ دستگیر کا نام دیکھ کر وہ پوری طرح اچھل پڑی۔ لڑکی کا نام شاہدہ اور اس کے باپ کا نام جہانگیر شاہ تھا۔ کارڈ تاجور کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کا بدن بری طرح کانپنے لگا، دماغ جیسے ہوا میں اڑ گیا، آنکھیں چڑھ گئیں۔ وہ تشنج کے عالم میں صوفے کی پشت سے ٹک گئی۔
ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں اور زبان خشک ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ پھر وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی، اپنی جگہ سے ہلی اور جھک کر کارڈ دوبارہ اٹھا لیا، جیسے آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی تھی۔ وہ آنکھیں بھیج بھیج کر اور کلائی سے آنکھیں صاف کر کے کارڈ کی تحریر کو پڑھنے لگی۔ پتہ اور نام وہی تھا جو اس نے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے جسم پر ابھی تک شدید کپ کپی طاری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے، کارڈ برابر صوفے پر رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ پھر اپنی جگہ سے ہمت کر کے اٹھی، کمرے سے باہر آئی، پھر اس سے پانی کی ٹھنڈی بوتل نکالی، بڑی مشکل سے اس کا ڈھکن کھولا اور اسے منہ سے لگا لیا۔ یک پانی حلق سے نیچے اترا تو تشنج میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی۔ اس کے منہ سے کراہیں نکلنے لگیں۔ اف اف، میرے خدا، میرے مالک رحم کر، یا اللہ رحم کر، میرا بچہ، میرا بچہ۔ اس کے بعد وہ برق رفتاری سے فون کی جانب دوڑی اور جلدی سے فون اٹھا کر شاہ زیب کا نمبر ملانے لگی، لیکن شاہ زیب کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ وہ مسلسل کوششیں کرتی رہی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے شاہ زیب کے پاس فون نہیں ہے۔ آہ، کیا کروں، کیا کروں؟ گھر کے دروازے تک آئی کہ باہر جا کر کسی سے مدد طلب کرے، کسی سے کہے کہ فوری طور پر کسی ٹیکسی کا انتظام کرے۔ وہ نواب شاہ جانا چاہتی تھی۔ نواب شاہ گوڑ دستگیر۔ اس کی آنکھوں میں نواب شاہ سے گوڑ دستگیر تک جانے کے راستے گردش کر رہے تھے۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا، لیکن باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ہر ایک کو اپنی اس کیفیت کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنے کمرے میں آئی، صوفے پر بیٹھی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکل رہی تھی، معبود اعظم، معبود کریم، اللہ تعالیٰ، میرے بچے کی حفاظت کرنا، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ اب اس کے بدن میں سکت نہیں رہی تھی۔ بستر پر لیٹی رہی، کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ کاظمی صاحب یا کسی اور کا بھی فون نہیں آیا تھا، جبکہ موبائل فون اس نے اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاہ زیب کا فون آ جائے۔ لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر بس وہ ایک ہی کام کر رہی تھی کہ شاہ زیب کا نمبر ڈائل کرے، اور اسے ہر بار ناکامی ہو رہی تھی۔ رات جیسے تیسے گزر گئی، دن کی روشنی نمودار ہوئی اور اس نے پھر کوششیں شروع کر دیں۔ خوراک کے نام پر ایک کھیل بھی اڑ کر منہ تک نہیں گئی تھی۔ کل دوپہر کی فلائٹ میں اس نے ہلکا پھلکا سا کھانا کھایا تھا اور بس، اس کے بعد سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ البتہ پانی کی بوتل پاس ہی رکھی ہوئی تھی اور اس میں اب بہت تھوڑا پانی رہ گیا تھا۔ دوپہر ہو گئی، کوئی 1 بجے کا وقت تھا جب اچانک اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ شاہ زیب کے لیے یہ شادی بہت انوکھی، بے حد دلچسپ تھی۔ گوڑ دستگیر میں مہمانوں کی پذیرائی زبردست ہوئی تھی۔ پھر سب سے حیرت ناک لمحے وہ تھے جب وہ پرانی حویلی میں داخل ہوا تھا اور وہاں انوکھے واقعات سے واسطہ پڑا تھا۔ دل پھینک اور جذباتی نہیں تھا وہ، ورنہ وہ حسین وجود بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ ابھی تک اس کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ کراچی آتے ہی ماں کی یاد آئی تھی۔ بارات جو ہی کراچی پہنچی، اس نے ماں کے فون پر بیل دی اور دوسری طرف سے فون ریسیو کر لیا گیا۔ تاجور کی آواز عجیب چیختی ہوئی سی تھی، شاہ زیب، ہیلو شاہ زیب، تم ہو؟ ہاں ماں جی، میں ہوں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اسلام آباد سے واپسی کب ہے؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ شاہ زیب، شاہ زیب تم بول رہے ہو نا؟ تاجور کی مضطرب آواز ابھری۔ ہاں، کیا میری آواز مدھم آ رہی ہے؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ کہاں ہو تم شاہ زیب، کہاں ہو تم؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ آپ کب آ رہی ہیں کراچی؟ مجھے بتائیے نا۔ شاہ زیب تم آ جاؤ، کب آؤ گے؟ کہاں ہو؟ میں کراچی آ چکا ہوں، آ رہا ہوں آپ کے پاس، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟
ہاں ہاں، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ اچھا میں پہنچ رہا ہوں، فون بند کر دیں، شاہ زیب نے کہا۔ ابھی یہاں پر کافی ہنگامے تھے، لیکن شاہ زیب تاجور کے انداز سے کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ عجیب بے قراری کے عالم میں بات کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہی اختر جمال سے کہا، یار اختر، ماما کا فون آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ میں چلتا ہوں، خدا کرے تم خوش رہو۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ماں جی اسلام آباد سے واپس آ گئیں؟ ہاں شاید آ گئی ہیں۔ اس دوران میری فون پر بات ہی نہیں ہوئی۔ ویسے زندگی میں کبھی 2 دن بھی ان سے دور نہیں رہا۔ چلو ٹھیک ہے، اسی گاڑی میں چلے جاؤ۔ ولیمے میں ماں جی کو ضرور ساتھ لے کر آنا۔ یہ میں خاص طور سے ہدایت کر رہا ہوں تمہیں۔ ٹھیک ہے، میں ٹیکسی لے لوں گا۔ نہیں بھائی، کیوں لے لو گے ٹیکسی؟ گاڑی میں جاؤ، اختر جمال نے کہا اور ڈرائیور کو بلا کر ہدایت کر دی کہ اس کے دوست کو خدا داد کالونی چھوڑ دے۔ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے شاہ زیب کے ذہن میں تاجور کا لہجہ گھوم رہا تھا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ ویسے یقیناً اسلام آباد سے واپس آ گئیں، ورنہ یہ نہ کہتی کہ جلدی آ جاؤ تم۔ ہو سکتا ہے کہ میری 2 دن کی جدائی نے ان کے اوپر برا اثر کیا ہو۔ شاہ زیب کو اپنی ماں کی محبت کا بھرپور احساس تھا۔ ڈرائیور نے اسے اس کے گھر کے پاس اتارا تو اس نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ بیل بجائی تو تاجور نے اس طرح دروازہ کھول دیا جیسے وہ دروازے کے قریب ہی کھڑی ہو۔ شاہ زیب اندر داخل ہوا تو تاجور نے اسے دیوانوں کی طرح دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی جانب لپکی اور اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اس کے منہ سے مدھم مدھم سی آوازیں نکل رہی تھیں جن کا کوئی مفہوم نہیں تھا۔ ماں جی، کیا بات ہے؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کب آئی آپ اسلام آباد سے؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، مگر تاجور عجیب سے انداز میں اسے بار بار پیچھے ہٹا کر دیکھنے لگتی تھی اور پھر اسے گلے سے لگا لیتی تھی۔ پھر اس نے کہا، تم بالکل ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک ہوں۔ آئیں، اندر آئیں۔ شاہ زیب نے ماں کی گردن میں ہاتھ ڈالے ڈالے ہاتھ بڑھائے اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ ماں کو سہارا دے کر اندر لے گیا۔ کمرے میں لے جا کر اس نے تاجور کو بٹھایا اور بولا، ہوا کیا ہے آپ کو؟ ہیں؟ ہاں، بس پاگل ہی ہو گئی ہوں۔ میں یوں ہی بس ایک خواب دیکھ لیا تھا جس میں تمہیں تکلیف میں دیکھا تھا۔ بہت بار فون کیا تمہیں، مگر فون ہی نہیں مل رہا تھا۔ دونوں ہی باتیں تھیں ماں جی، سگنل بھی نہیں آ رہے تھے اور بیٹری بھی ڈاؤن تھی۔ ویسے تو گوٹ دستگیر اچھی خاصی جگہ ہے، لیکن گوٹ بالآخر گوٹ ہی ہوتا ہے۔ بہت اچھے انتظامات نہیں تھے وہاں۔ میرا مطلب ہے کہ موبائل کے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ آپ سنبھالیں خود کو۔ 2 ہی دن کے لیے تو گیا تھا میں، اور پھر آپ کو اگر اسلام آباد نہ جانا ہوتا تو میں زبردستی آپ کو لے جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس میں نے کہا نا، کبھی کبھی کچھ کمزوریاں انسان کو دبوچ لیتی ہیں۔ ایسے ہی یہ خواب دیکھ لیا تھا تمہارے بارے میں۔ اسلام آباد سے بھی جلدی واپس آ گئی تھی۔ کاظمی صاحب کے مہمان نہیں آئے تو وہ بور ہو گئے اور واپس چل پڑے۔ میں نے تمہیں اسلام آباد سے بھی فون کیے تھے، پھر ذرا سی پریشان ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، اور کوئی خاص بات؟ بہت ہی اچھا پروگرام رہا ماں جی، اتنا اچھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اصل میں نے کبھی ایسی کسی شادی میں شرکت ہی نہیں کی۔ پہلی بار شہر سے باہر گیا، مگر کیا زبردست انتظامات کیے گئے تھے۔ بہت بڑے لوگوں میں شادی کی ہے اختر جمال نے۔ خود اختر جمال بھی بڑی حیثیت والا ہے، لیکن وڈیرا جہانگیر شاہ تو بڑے ہی کر و فر کا آدمی ہے۔ اور پھر اس کی کوٹھی، آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آدھا گوٹ دستگیر اسی کوٹھی کے احاطے میں ہے۔ تاجور بیگم نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں لباس تبدیل کر لوں، تھک گیا ہوں۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کافی فاصلہ ہے، وہ بولا۔ ہاں ہاں، آپ ٹھیک ہو جائیں، چائے پلائیے مجھے اپنے ہاتھوں سے۔
بناتی ہوں میں۔ تاجور بیگم ایک کرا کے ساتھ اٹھ گئی اور شاہ زیب اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اسے ماں کے انداز پر حیرت تھی۔ تاجور تو ایک آہنی ستون کی مانند تھی، ہر طرح کے مصائب جھیلنے کی ماہر، نوکری کرتی تھی، بیٹے کو پڑھا رہی تھی۔ ساری زندگی شاہ زیب نے یہی دیکھا تھا، ایک نوکری چھوڑی، دوسری اس سے بھی اچھی نوکری کر لی، کبھی خود نوکری چھوٹ گئی، لیکن اس کی پیشانی پر کوئی شکن نظر نہیں آئی۔ ذہین تھی اور نہ جانے کون کون سے کورس کرتی رہی تھی، اور ہمیشہ نئی ملازمت پہلی ملازمت سے اچھی ہوتی تھی۔ تاجور ابھی کچن میں ہی تھی۔ وہ آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر شادی میں گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بہت اچھا تاثر لے کر آیا تھا، ایک نیا ہی منظر تھا اس کے لیے۔ دولت کے مظاہرے اس طرح بھی ہوتے ہیں۔ اختر جمال تو خیر تھا ہی ایک بڑے باپ کا بیٹا، لیکن جہاں اس نے شادی کی تھی وہ لوگ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ پھر اچانک اس کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ اسے وہ مناظر یاد آ گئے تھے جن میں وہ حسین لڑکی اسے ملی تھی۔ پہلے تو وہ اسے ایک دلچسپ مذاق ہی سمجھا تھا۔ اس وقت جب وہ اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس نے اسے راجہ بابو کہہ کر مخاطب کیا تھا، اپنا نام بھی اس نے کچھ بتایا تھا، ہاں شاید گجریا۔ وہ راجہ بابو اور گجریا، وہ سب کیا تھا؟ اتنے سارے چراغ جلا کر زمین پر راستہ بنانا اور اتنے سارے پھولوں کی پتیاں بچھانا، دو چار آدمیوں کا کام تو نہیں تھا۔ اور پھر جس طرح وہ سب کچھ غائب ہو گیا تھا اور اس کمرے میں دھواں بھر گیا تھا، پھر وہ آوازیں، میرے خدا، وہ سب کیا تھا؟ صحیح معنوں میں شادی کے ہنگاموں میں ابھی تک شاہ زیب کو اس کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اب وہ اس حسین مورت کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن زیادہ نہیں سوچ سکا۔ تاجور ہاتھوں میں چائے کی ٹرے لیے ہوئے اندر آ گئی تھی۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ وہ شاہ زیب کے سامنے بیٹھ گئی۔ عجیب حالت بنا لی تھی آپ نے اپنی، شاہ زیب نے سامنے رکھے ہوئے بسکٹوں میں سے ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بس ایسے ہی کھسک گئی تھی تھوڑی سی۔ خواب کیا دیکھا تھا آپ نے؟ شاہ زیب نے سوال کیا اور ماں کے لیے چائے بنانے لگا۔ میں بناتی ہوں۔ جی نہیں، آپ آرام سے بیٹھیے۔ آپ نے تو مجھے حیران کر دیا ماں جی، اگر میں ہفتے 10 دن کے لیے کہیں چلا جاتا تو؟ نہیں یار، معاہدہ ہے ہمارے درمیان۔ میں خود بھی کاظمی صاحب کے ساتھ کہیں چلی جاتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہوں۔ نہیں، آپ بار بار یہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کیا کریں۔ جو کام آپ کر رہی ہیں وہ اب میرے کرنے کا ہے۔ کاش میں جلدی سے تعلیم مکمل کر لوں اور آپ سے دستبستہ درخواست کروں کہ مادر مہربان، براہ کرم اب آپ گھر نشین ہو جائیے اور مجھے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شخصیت سمجھنے دیجیے۔ بڑی شوخی آ گئی ہے شادی میں شرکت کر کے۔ اچھا سناؤ، وہ جگہ کیسی تھی جہاں تم گئے تھے؟ بس کیا بتاؤں آپ کو، وہاں کے لوگ ملے تھے تم سے؟ میرا مطلب ہے خاص طور سے۔ نہیں، خاص طور سے تو کوئی بھی نہیں ملا، مگر ان لوگوں نے بڑے زبردست انتظامات کیے تھے اور بارات میں شامل ایک ایک شخص کو عزت دی تھی۔ کیا حویلی تھی وہ! سچی بات یہ ہے کہ کبھی خواب میں بھی ایسی حویلی کا تصور نہیں کیا۔ بہت وسیع و عریض علاقے میں تھی اور وہاں ایک پرانی حویلی بھی تھی۔ پتہ نہیں کتنی پرانی، شاہ زیب نے کہا اور کچھ کھوسا گیا۔ اس کا دل چاہا کہ ماں کو پرانی حویلی میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتائے، لیکن نہ جانے کس خیال سے زبان بند ہو گئی۔ تاجور وہاں کے بارے میں کریت کریت کر پوچھتی رہی۔ پھر اس نے کہا، ولیمہ کب ہے؟ کل ماں جی، اور پلیز آپ کل وقت ضرور نکال لیجیے گا، کل آپ کو ولیمے میں ہر صورت میں جانا ہوگا۔ بیچارہ اختر جمال بارات میں ہی آپ کی شرکت نہ ہونے سے ذرا الجھا سا تھا اور بہت سی خواتین گئی تھیں، لیکن ماں جی بڑا احترام تھا وہاں ہر شخص کا، خواتین کو بالکل الگ ٹھہرایا گیا تھا۔ جس طرح ملی جلی تقریب ہوتی ہے وہاں ایسی بالکل نہیں تھی، اپنا اپنا انداز ہے۔
ہاں ایسا تو ہے، تاجور نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ تو پھر بتائیے، آپ چلیں گی نا کل؟ اس نے خاص طور سے ہدایت کی ہے۔ بتاؤں گی تمہیں۔ ویسے غور دستگیر سے ولیمے میں شریک ہونے کے لیے کتنے لوگ آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ خاصی بڑی تعداد ہوگی۔ میں تمہیں بتاؤں شاہ صاحب، تمہیں خود بھی اندازہ ہے کہ مجھے بھیڑ بھاڑ سے وحشت ہوتی ہے۔ میں اداکاری نہیں کر رہی، کہاں عادت رہی ہے مجھے اب اس طرح کی تقریبات میں شرکت کرنے کی۔ میری تو رائے یہ ہے کہ تم بھی ولیمے وغیرہ کے چکر میں مت پڑو۔ شادی میں شرکت کر لی ہے، کافی ہے۔ شاہ صاحب کے چہرے پر افسردگی سی چھا گئی۔ اس نے کہا، جیسا آپ حکم دیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ بس اختر جمال سے میری گہری وابستگی ہے۔ ویسے بھی میں کون سی تقریبات میں شریک ہوتا ہوں؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ بس کالج اور گھر، گھر اور کالج۔ میں تو ماجد دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے تک نہیں جاتا کہ آپ خود کو تنہا محسوس نہ کریں۔ نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہو آنا تم، تاجور نے پھیکے سے لہجے میں کہا۔